الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ جو متن ہے کہ وحتی للغایۃ والتدریج، ہماری گفتگو چل رہی ہے عطف نسق میں، یعنی وہ عطف جو حروف کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں دو حروف کو جو ہے وہ بلکہ تین حروف کے ہم نے بیان کیا۔ سب سے پہلے جو ہے واو کو ہم نے بیان کیا، پھر ہم نے جو ہے وہ فا کو بیان کیا، اور فا کے بعد پھر ثم کو کیا بیان کیا، تین حرف ہو گئے، اور جو چوتھا ہے وہ حتی کو کیا بیان کر رہے ہیں کہ حتی بھی جو ہے وہ عطف نسق کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے۔ شرح میں آ جائیں تو یہاں پہ جو اوپر متن میں لکھا کہ حتی جو ہے وہ غایت کے لیے آتا ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، حتی جو ہے وہ غایت کے لیے آتا ہے، تو شرح میں جو ہے وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ غایت کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ معنی الغایت آخر الشیء، غایت کا مطلب کیا ہے؟ انتہا کے معنی میں، کسی چیز کا جو آخر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غایت کہتے ہیں۔ وہ معنی تدریج، اور اوپر حتی کا کیا معنی بیان کیا کہ تدریج کے لیے آتا ہے، غایت اور تدریج کے لیے آتا ہے۔ تو غایت کیا مطلب؟ آخری چیز کو بیان کرنے کے لیے، اور تدریج کا کیا مطلب ہے کہ ان ما قبلہ، ما قبلہ کا کیا مطلب ہے؟ ما قبل حتی، کہ حتی سے پہلے جو اسم ہوتا ہے نا، حتی سے پہلے جو اسم ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ معطوف علیہ کہتے ہیں۔ کہ جو حتی سے ما قبل اسم ہوگا، ینقضی شیئن فشیئن، ینقضی وہ گزر جائے گا، انقضا، شیئن فشیئن ایسا ایسا، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا، گزر جائے گا۔ الا ان یبلغ الی الغایت، یہاں تک کہ وہ آخر تک کیا پہنچ جائے گا۔ غایت مطلب آخر شے کی ہے نا۔ وہو الاسم المعطوف، آخر سے کیا مراد ہے؟ یعنی غایت تک پہنچ جائے گا، غایت سے کیا مراد ہے؟ وہو الاسم المعطوف، کہ جو کیا ہوتا ہے؟ اسم معطوف ہوتا ہے۔ یعنی حتی کے بعد والے کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف کہتے ہیں، اور حتی سے پہلے والے کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف علیہ کہتے ہیں۔ حتی کے بعد والا غایت کہلائے گا، اور حتی سے پہلے والا کیا ہوگا؟ وہ ینقضی شیئن فشیئن ہوگا، یعنی وہ ایسا ایسا کیا ختم ہوتا جائے گا یہاں تک کہ کیا آخر تک پہنچ جائے گا۔ اچھا، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حتی کے بعد اسی چیز کا آخر آئے گا، کہ جو حتی سے پہلے کیا جو چیز ہوگی۔ تو بڑا واضح ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ چیز ایک ہی رہے گی ہمارے پاس، اور اس کے کیا ہوں گے؟ اجزاء ہوں گے۔ کچھ اجزاء اس کے حتی سے پہلے ہوں گے جو ختم ہو چکے ہوں گے، اور ایک حصہ اس کا رہتا ہوگا کہ جو حتی کے بعد ہوگا، جو اس کا کیا ہوگا؟ اینڈ آخر ہوگا۔ لہذا جس چیز کے اجزاء کی آپ گفتگو کریں گے کہ اتنے اجزاء جو ہے وہ اس کے طے ہو گئے، ختم ہو گئے، یہاں تک کہ جو ہے وہ آخر تک ہم پہنچ گئے، تو وہ اسی چیز کی آپ بحث کر سکتے ہیں کہ جس چیز کے آپ اجزاء جو ہے وہ کریں گے۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ وَلِذَلِكَ وَجَبَ، اسی وجہ سے واجب اور ضروری ہے کہ ان یکون المعطوف بها، یعنی معطوف بحتی، کہ حتی کے ساتھ جو معطوف ہوگا وہ کیا ہے؟ ہونا چاہیے جزءا من المعطوف علیہ، وہ معطوف علیہ کا کیا ہونا چاہیے؟ جز ہونا چاہیے۔ اما تحقیقاً، یا تو وہ جز کیا ہو؟ تحقیقی ہو، یعنی حقیقت میں جز ہے، واقعاً آپ اس کے فزیکلی اور جسمانی طور پہ اور حقیقت میں کیا بنا رہے ہیں؟ جز بنا رہے ہیں، پیاز ٹماٹر جیسے ہوتا ہے کھانے پینے کی چیز۔ جیسے یہ مثال ہے کہ اکلت سمکۃ حتی رأسہا، کہ میں نے مچھلی کو کھایا یہاں تک کہ اس کے سر کو۔ اب یہاں سے بڑی چیز واضح ہے کہ حتی سے پہلے جو ہے وہ سمکہ ہے، اور حتی کے بعد بھی کیا وہی مچھلی ہے، اجزاء ہو گئے اس کے۔ تو حتی سے پہلے جو اس کے اجزاء ہیں وہ ینقضی شیئن فشیئن ہے، وہ ایسا ایسا کیا ہو رہے ہیں؟ ختم ہو رہے ہیں، اور حتی کے بعد کیا ہے؟ اس کا کیا آ گیا؟ آخر آ گیا، یعنی کہ اس کا سر بھی کھا لیا، یعنی گویا کہ اس نے فرق کریں دم سے کھانا شروع کیا، درمیان سے کھانا شروع کیا، مطلب کہ کھانا شروع کیا اور اس کا سر بھی کیا اس نے نہیں چھوڑا۔ او تقدیراً، اما تحقیقاً او تقدیراً، کہ جو حتی کے ذریعے جس چیز کا عطف کیا جا رہا ہے وہ یا تو معطوف علیہ کا حقیقی جز ہوگا، یا وہ کیا ہو جائے گا؟ تقدیری جز ہو جائے گا۔ تقدیر کا مطلب فرض کریں گے کہ آپ جز ہے، تقدیر یعنی فرض، کہ آپ یہ بات فرض کر لیں کہ یہ جو ہے وہ اس کا جز ہے، وگرنہ جو ہے وہ جز نہیں ہے۔ اور اس طرح کے فرض کون لوگ کرتے ہیں؟ شاعر لوگ کرتے ہیں، فلسفی لوگ کرتے ہیں،
کہ جو کسی کا جز ہوتا نہیں ہے اسے کیا ہے وہ جز بنا دیتے ہیں. تو شہروں کے بعد کیا ہے ایک کھلا ماحول ہے کہ وہ ہر چیز کو کیا فرض کر لیتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اسی وجہ سے اس کی مثال بھی کیا ہے وہ شعر بنی ہے کہ القى الصحيفة كي يخفف رحله وزاد حتى نعله القاها, کہ اس نے جو ہے وہ صحیفہ یعنی جو پرانے زمانے میں خط لکھتے تھے تو ایک صحیفہ کیا بنا کے دیتے تھے, اس کو بھی صحیفہ کہتے تھے, کہ اس نے جو ہے وہ سفر کے دوران صحیفہ بھی پھینک دیا نیچے. وہ کیوں پھینکا؟ تاکہ اس کی جو رحل ہے یعنی سامان سفر جو رکھنے کے لیے تھیلا ہوتا ہے, یا جو ہے وہ اس کو کجاوا کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر بنایا جاتا ہے رخوا, کجاوا یا سامان سفر رکھنے تھیلا, یہاں تھیلے کے معنی میں بیگ آپ کر لیں. یعنی اس نے صحیفہ نکال کے پھینک دیا تاکہ جو اس کا بیگ ہے جو سامان سفر رکھنے کا جو تھیلا ہے اس کو کیا ہلکا کرے, وزادہ اور جو اس کے پاس زاد ہے جو سامان وغیرہ ہے وہ کیا کر دے ہلکا کر دے. حتی نالہ, یہاں تک کہ اس نے اپنی جو ہے وہ جوتے کو بھی کیا ہے پھینک دیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ حتی کے بعد کیا نال ہے, اس کی جو ہے وہ چپل شریف کا ذکر ہے, اور حتی سے پہلے کیا ہے اس کے سامان کا ذکر ہے, اس کے ذات اور اس کے راحل کا کیا سفر ہے. تو اب یہ ظاہری بات ہے صحیفہ کا جز جو ہے وہ نال نہیں بنتی, جوتی نہیں بنتی. اسی طریقے سے جو اس کا جو ہے وہ زاد ہے, زاد راہ تھا, اس کا جو جز ہے وہ بھی کیا ہے یہ جوتی نہیں بنتی. یہ یعنی ایک چیز تو ہے نہیں نا, مختلف چیزیں ہیں. تو مختلف چیزیں ہیں تو اس کو شاعر نے کیا فرض کیا, اس کو ایک جیسا فرض کیا. اس نے کہا ہے کہ میری مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کے لیے کیا ہے بھاری پن کا سبب بن رہی ہے, جو اس کے لیے وزن بن رہی ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا شاعر نے کیا یہاں پہ فرض کیا کہ میں یہاں پہ ایک چیز فرض کرتا ہوں اور میری مراد جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے لیے کیا وزن کا سبب بنتی ہیں. تو ہر وہ چیز جو وزن کا سبب بن رہی تھی اس نے کیا پھینک دی, حتیٰ کہ جوتے بھی اس کو اپنے باری رکھ لیتے تو وہ بھی کیا اس نے پھینک دیے. تو اب یہاں پہ جوتے کیا بنے گے, اس چیز کا کیا بنے گے, حصہ بنے گے. کس چیز کا حصہ بنے گے کہ ما یثقلہ, کہ وہ چیز کہ جو اس کو کیا کر رہی ہے وزن میں کیا ڈال رہی ہے وہ چیز. تو لہٰذا اس طرح فرض کیا جائے تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے, جوتا اس کے سامان کا کیا بنتا ہے, حصہ بنتا ہے. فعطف نالہ, یہاں پہ نالہ کو اس نے عطف کیا, ولیس جزءا مما قبل تحقیقا, جو نال ہے وہ ما قبل کے لیے حقیقی جز نہیں ہے. حتی سے پہلے کیا ہے زاد ہے نا, اس نے زاد کو پھینک دیا, اور زاد سے پہلے کیا ہے صحیفہ کو پھینک دیا. صحیفہ ہو گیا اور اس کا جو زاد راہ ہو گیا, اس کا جو ہے وہ جوتا اس کا جز ہوتے نہیں ہے. زاد راہ میں کیا ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور صحیفہ تو وہ تو واضح ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے جز میں جب جوتا نہیں آتا. ٹھیک ہے, لیکن شاعر نے جو ہے وہ اس سب کو کیا ہے فرض کیا کہ جوتا بھی کیا ہے اس کا ایک حصہ ہے. کیوں؟ لاکنھا جزء تقدیرا, یہ جو نال ہے یہ تقدیرا اور فرضاً کیا جز ہے. کیوں؟ لأن معنی الکلام, کیونکہ گفتگو کا معنی یہ بن رہا ہے کہ القى ما یثقلہ حتی نالہ. اب حتی سے پہلے کیا لگا دیا, ما یثقلہ لگا دیا, تو اب ما یثقلہ کا جز کیا نال بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ چیز کہ یثقلہ جو اس کو وزن میں ڈالتی ہے, جو اس کو بھاری کرتی ہے, جو اس کے لیے بوجھ بنتی ہے. اب جو چیزیں اس کے لیے بوجھ بنتی ہیں اس میں ہر چیز آ جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے جوتے بھی آ جائیں گے, ٹوپی بھی آ جائے گی, کپڑے بھی آ جائیں گے, چادر بھی آ جائے گی, جاتے ہر چیز آ جائے گی. تو لہٰذا اگر اس طرح سے معنی کریں گے تو پھر تو یہ اگر یہ جملہ ہوتا تو پھر یہ تحقیق میں جاتا کہ حقیقت میں کیا نال کیا بن رہا ہے, اس کا جز بن رہا ہے. لیکن ابھی شاعر نے اس طرح کی بات نہیں کی, ما یثقلہ کا لفظ حتی سے پہلے نہیں لگایا, حتی سے پہلے اس نے ذات کا لفظ لگایا اور صحیفہ کا لفظ لگایا. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ جو نال ہے یہاں پہ اس ذات اور صحیفہ کو جو ہے وہ تقدیری طور پہ اور معنوی طور پہ وہ اسے کیا بنا رہا ہے, جز بنا رہا ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں ما یثقلہ کا کیا ہے معنی ہے. اگر تو اس نے ذات اور صحیفہ کا استعمال کیا, لیکن ذات اور صحیفہ سے مراد اس کی کیا ہے ما یثقلہ ہے. تو لہٰذا یہ حتی کا کیا معنی ہمارے نزدیک واضح ہو گیا کہ حتی کا تعلق جو ہے وہ ایک ایسی چیز سے ہوتا ہے کہ جس کے اجزاء ہوں, حتی سے پہلے اس کے پہلے والے اجزاء ہوں, حتی کے بعد اس کا کیا آخری جز ہو. 4 لفظ ہو گئے ہمارے پاس, واو, فا, ثم اور حتی. 5واں جو لفظ ہے عطف کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ لا ہوتا ہے. لا جو ہے وہ للترتیب, یہ ترتیب کے لیے آتا ہے.
ہاں ہاں اچھا معذرت ہے، ٹھیک ہے میں اچھا میں اسی سوچ رہا تھا یہ کیا چکر ہو گیا، لا کیسے آ گیا ترتیب کے. اچھا یوں ہو جائے گی، پوری عبارت ہو جائے گی کہ ساتھ جو متن ہے کہ حتی للغایت و تدریج لا للترتیب، کہ حتی جو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں آتا. ٹھیک ہے جی، یعنی اس سے جو پہلے والا ہے حتی سے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے معطوف ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے، اور پھر یہ کیا آخری نمبر پہ ہے، یہ چیز ضروری نہیں ہوتی. زام بعض نحویوں کا یہ زام ہے کہ جو حتی ہے وہ تفید الترتیبہ، وہ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے. کما تفیدہ ثم والفا، تفیدہ کی طرف پلٹے گی ترتیب کی طرف، جیسا کہ اس ترتیب کا فائدہ دیتی ہے کیا چیز، ثم اور فا. ثم اور فا میں جیسے ایک ترتیب سیٹ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا حتی سے بھی ترتیب سیٹ ہوتی ہے. ولیس کذالک، ابن شام کیا کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے. وانما هي لمطلق الجمع كالواو، بلکہ یہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، جمع یعنی اشتراک کے لیے. یہ بیان کرتا ہے کہ حتی سے جو پہلے والا ہے اور حتی کے بعد والا جو ہے یہ اس فعل کے اندر یا خبر کے اندر جو بھی شروع میں فعل آ رہا ہے خبر آ رہی ہے اس میں یہ دونوں کیا ہیں، شریک ہیں بس. جیسے وہ کہتے تھے نا جا زید و بکر، تو زید اور بکر کیا دونوں شریک ہیں جا میں، تو حتی بھی کیا یہی کام کرتا ہے. وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے لیے نبی کی یہ جو حدیث ہے وہ کیا بہترین شاہد ہے. حدیث یہ ہے کہ کل شیء بقضاء وقدر حتی العجز والکیس، کہ ہر چیز جو ہے وہ قضاء اور قدر سے ہوتی ہے. قضاء اور قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ جو ہے وہ طے کرتا ہے، انسان کے مقدر میں طے کر لیتا ہے. اور قضاء کا مطلب فیصلہ کیا ہوتا ہے، اسی سے کیا لفظ قاضی بھی ہے کہ فیصلہ کر دینا. قضاء کیا مطلب، جو فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے. اور قدر کا بھی یہی مطلب ہے، قدر یعنی مقدر، جو چیز طے کر دی جائے. تو اللہ کے رسول کے اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے قضاء اور قدر سے ہوتے ہیں، یعنی اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہوتا ہے اور وہ چیزیں کیا طے ہوتی ہیں. حتی العجز والکیس، یہاں تک کہ جو عاجز اور کیس ہے. عاجز کا کیا مطلب ہے کہ انسان کا جو ہے وہ عاجز ہو جانا بہت ساری چیزوں سے. اور کیس کا کیا مطلب ہے، ذہانت اور ہوشیاری کے کیا معنی میں ہے. یعنی کیس جو ہے وہ کاف کے فتح کے ساتھ ہے، اس کا مطلب لکھا گیا کہ یہ عاجز کی کیا ہوتی ہے، ضد شمار ہوتی ہے. کیس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے چاہے معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات ہوں جس میں انسان کیا ہوتا ہے، حاذق اور ذہین ہوتا ہے، کہ جو ہوشیار ہوتا ہے، جس کے لیے جس میں مومن کے لیے یہ مثلا حدیث ہے کہ المومن کیس، کہ مومن کیا ہوشیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہاں پہ ہوشیار ہوتا ہے، یعنی آخرت کے اپنے معاملات میں، دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں کیا ہوشیار ہوتا ہے. تو اس کے مقابلے میں کیا آ جائے گا، عاجز آ جائے گا. یعنی عاجز کیا مطلب کہ جس کے پاس جو ہے وہ عقل مکمل نہیں ہوتی اور اس کا کیا ہے ذہانت کیا صحیح نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندے ذہین ہیں یا جو بندے ہوشیار ہیں یہ بھی سارا کا سارا کیا ہے مقدر ہے اور قضاء کے طور پہ کیا ہے طے کر دیا گیا ہے. اب یہاں پہ ایک ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے کہ قضاء و قدر سے کیا انسان کا مجبور ہونا لازم آتا ہے یا مجبور ہونا لازم نہیں آتا. تو اشاعرہ کا جو نظریہ بنا اس میں اہل سنت میں سے وہ مجبور کے قائل ہو گئے کہ انسان مجبور محض ہے، اور اس کے مقابلے میں جو معتزلہ تھے وہ قائل ہیں کہ نہیں جی انسان بالکل مجبوری نہیں ہے، 100% خود مختار ہے. اور مکتب اہل بیت والے جو ہے وہ درمیانی راہ پہ آ گئے کہ ہاں اس کے پاس اختیار تو ایسے ہے کہ جیسے اختیار جو ہے وہ پاکستان میں صدر کے پاس ہوتا ہے، وزیر اعظم کے پاس، کہ کبھی بھی بڑی طاقتیں کیا اس سے اختیار واپس لے سکتی ہیں. یہ والا اختیار ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ ادارے خود مختار ہیں. خود مختار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب تک اوپر سے جو ہے وہ کچھ کہا نہیں جاتا تو اس وقت تک اختیار ہے. تو یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، بین الامرین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہے لیکن اختیار تب تک ہے جب تک اللہ اذن دے رہا ہے. جب ہم سے اختیار واپس لے لیا جائے تو پھر اختیار کیا سارا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ آپ مجبوری بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو جو ہے مجبور محض بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو جو ہے وہ 100% تفویض اور اختیار بھی نہیں کہہ سکتے کہ 100% اختیار ہے جو معتزلہ کہتے تھے. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض معاملات میں اختیار ہے بعض میں نہیں. ایسا نہیں ہے، اس سارا ٹوٹلی گناہ کریں، گناہ کے کام کوئی کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے سارے کام میں انسان کے پاس اختیار ہے، لیکن اختیار کیسا ہے کہ اللہ اس کو خود مہلت دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور کسی بھی ٹائم پہ اللہ اس سے واپس لے سکتا ہے.
حتیٰ کہ حدیث میں الکافی میں ہے کہ امام نے کہا تھا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ میں اللہ کے اذن کے بغیر کرتا ہوں، کہ اللہ مجھے پرمیشن نہیں دے رہا ہوتا پھر بھی میں گناہ کرتا ہوں، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اللہ کو کیا عاجز بنا دیا ہے۔ اللہ جو ہے وہ عاجز نہیں بنتا، اللہ باقاعدہ جو ہے اسے مہلت دیتا ہے۔ اذن معنی کیا ہے؟ مہلت دینا۔ اسے اللہ نے طاقت دی ہے، اسے مہلت دی ہے، چھوٹ دی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کافروں کو مہلت دیتا ہے، تو وہ جو بھی برا کام کرتے ہیں وہ سارا اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اللہ کے اذن کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی مہلت دینے سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے کہ وما هم بضارین الا باذن اللہ، تو وہ جو جادو سیکھتے تھے وہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے مگر اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے۔ یہ الٹا کام ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانا، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا، یہ سارے جو الٹے سیدھے کام ہیں، اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ خود طاقت دیتا ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ ان کو مہلت دے دیتا ہے، اختیار دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ رضا دراز نہیں کرتے، ہاں اللہ راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ نے تو کہہ دیا ابھی یہ تم کام کرو گے تو تمہارا کیا نقصان ہوگا، ہم عذاب دیں گے، لیکن تمہارے پاس اختیار ہے، تم کرو، ٹھیک ہے، مہلت دے دی۔ اس کا مطلب کہ وہ کام اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اذن میں معنی حکم نہیں ہے، اذن کے بہت سارے معنی آتے ہیں نا، تو اذن کا مطلب حکم نہیں ہوتا کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم کرو یہ کام، ٹھیک ہے۔ نہیں، اذن کا مطلب طاقت کا ہوتا ہے اور مہلت دینے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ جب احادیث یا قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں ان کو کہ یہ جو لوگوں کو نقصان دیتے ہیں یا یہ کفار جو جنگ میں غالب آ گئے تھے یہ اللہ کے اذن سے ہوا تھا، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی آیات ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تو اس کا مطلب ہے یہ پھر جبر ہو گیا، ٹھیک ہے، برائی بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، پھر وہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ اچھائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے چکر ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ ایسے نہیں ہے، اختیار انسان کے پاس رہتا ہے، فقط اللہ کیا ہے اس کو مہلت دیتا ہے۔ طاقت اللہ کی ہے نا، اللہ اسے سانس لینے کی طاقت نہ دے، عقل اس سے چھین دے، کیا کر سکتا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ دنیا میں اللہ نے سسٹم بنایا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کو مارنا بھی چاہے، حتیٰ کہ اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہیں ان کو بھی قتل کرنا چاہے تو اللہ ان کا ہاتھ نہیں روکے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں کہا اللہ نے کہ اللہ جو ہے وہ مالک ہے، جو ٹوٹل مالک ہے نا وہ یوم الدین کا ہے، تو اس دن جو ہے وہ اللہ کا ٹوٹل اختیار ہوگا 100% مالک یوم الدین، اس دن کسی اور کی نہیں چلے گی۔ اب دنیا میں اللہ نے اختیار دے دیا کہ چلو تم اپنی بھی چلا لو، ٹھیک ہے۔ جو اصل حقیقی یوم جزا ہے نا اس دن پھر اسی کی ساری ملک اور بادشاہت ہوگی، وہاں تو پھر صحیح کر کے جو بادشاہت ہوتی ہے وہ والی ہوگی کہ جس میں کسی کے کچھ بھی اختیار نہیں چلے گا۔ دنیا میں اللہ نے یہ سیٹ اپ رکھا ہے، اور دنیا میں جو سیٹ اپ رکھا ہے وہ اسی وجہ سے رکھا ہے کہ تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی مرضی اور اختیار سے تکامل کی طرف جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے وہ ہمارے علماء اخلاق یہ نقطہ پکڑتے ہیں کہ زبردستی والا جو سیٹ اپ ہے نا وہ اسلام میں نہیں ہے۔ زبردستی سے جو ہے وہ آپ بکریوں کو اور جانوروں کو ٹرین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دروازہ بند کر دیا، صبح کے ٹائم نکالا، پھر اندر رکھ دیا۔ بکریوں کو جس طرح ٹرین کیا جاتا ہے زبردستی طریقے سے، ایسے انسانوں کو آپ ٹرین نہیں کر سکتے۔ انسانوں کو اگر آپ ٹرین کریں گے بکریوں کی طرح کہ صبح اتنے ٹائم کے ساتھ کو اٹھا دیں گے پھر سلا دیں گے، یوں کریں گے، وہ انسان نہیں بنیں گے، وہ ٹرین جانور ہوں گے، ہاں وہ ٹرین جانور ہوں گے۔ اگر ان کو انسان بنانا ہے تو ان کو اختیار دینا پڑے گا، اختیار دیں گے اور وہ خود اپنی تربیت کریں گے، اپنے آپ کی خواہش کو کنٹرول کر کے جب اپنے آپ کو وہ سدھاریں گے اور نیکی کا راستہ اختیار کریں گے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں گے، ٹائم پہ اٹھنا، ٹائم پہ سونا، کوئی سختی نہیں ہوگی، اپنے اختیار سے کام کریں گے، تو وہ حقیقی انسان سامنے آئے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے، یعنی 100 میں سے اگر آپ نے اختیار دیا 2-3 بندے یا ایک بندہ ہو سکتا ہے صحیح سامنے آئے، باقی جو 98 ہیں وہ کرپٹ لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ 98 لوگوں کا نقصان اس دنیا میں اللہ نے برداشت کیا کہ اپنے جو ہے وہ امام ہو گئے، نبی ہو گئے، لوگوں نے ان کو آروں میں چیر دیا، ذبح کر دیا، یہ بھی اللہ نے نقصان برداشت کیا۔ یہ کیوں کیا؟ تاکہ جو ہے وہ باقیوں کو کیا ہے ہدایت ملے اور اختیار باقی رہے، تاکہ لوگ اپنی مرضی سے جو ہے وہ انسان بنے، کسی کے اوپر زبردستی کوئی بھی نہ کیا جائے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ حوضہ نجف اشرف میں جب حافظ صاحب پاس ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے بات ہوئی، حریت کی بات ہوئی کہ حوضہ نجف میں کیا ہے، حریت اور آزادی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس حریت کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے جو فوائد ہیں وہ اگر ہمیں ایک فقیر بھی مل جاتا ہے متدین انسان اور جو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے والا ہے، دین کا محافظ ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اگرچہ نقصان بھی اس کے بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ وہ جو حریت والا حوضہ نجف میں سیٹ اپ چل رہا ہے، یہ اللہ والا سیٹ اپ چل رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے اختیار دے دیا، تو یہ بھی کیا ہے بورڈ پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے درس ہیں، یہ آپ کا جو ہے وہ راتب اور وظیفہ ہے، اب خود کتاب خریدو اور خود کیا استاد ڈھونڈو۔ پتہ بھی ہے کہ پاکستانیوں سے زیادہ جو عراقی ہیں وہ کرپٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ کتنے جو ہے وہ کھا رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں،
لیکن بالآخر اختیار ہے، ہر کسی کو اختیار دیا گیا. اور اسی وجہ سے جو ہمارے مدارس کا سیٹ اپ اور حوزے کا نظام ہے تو اس کے اندر یہ ڈگری سیٹ اپ اور امتحان سیٹ اپ اور سختی والا سیٹ اپ نہیں بنایا گیا، کیونکہ ڈگری سیٹ اپ سے، امتحان سیٹ اپ سے جو بندہ آپ کو ٹرین ہو کے نظر ملتا ہے اس کے انسان ہونے کی گارنٹی نہیں ہوتی. وہ آپ کو ایک اچھا حیوان اور جانور کے طور پہ ٹرین مل جائے گا کہ اس کے پاس علم ہے، ڈگری ہے، لیکن اچھا انسان کب ملے گا؟ جب اسے آپ آزاد ماحول میں اسے چھوڑیں گے، اس کو اختیار دیں گے اور اپنی مرضی سے وہ آگے نکلے گا تو وہ اچھا انسان ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ حوزات علمیہ میں جو انسان کی تربیت اور علم کا جو ہے وہ بڑا ایک لمبا اور تھکا دینے والا عرصہ ہے کہ ایک طالب علم شروع سے جو ہے وہ اس کے کردار کو حوزے میں دیکھا جاتا ہے، جب وہ آخر تک فقیہ بنتا ہے تو اس کی علمی حیثیت، اس کی اخلاقی حیثیت سب کے سامنے ہوتی ہے، اور پھر جا کے وہ لوگوں کو دین بتاتا ہے، فتویٰ دیتا ہے تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. چونکہ یہ بڑا مشکل اور تھکا دینے والا سیٹ اپ ہے تو بہت سارے لوگ پھر شارٹ کٹ کو ڈھونڈتے ہیں. اب وہ شارٹ کٹ کو جب ڈھونڈتے ہیں تو وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات لکھی سید باقر سیستانی نے کہ وہ لوگوں کو مرضیت کے خلاف مطمئن کرنے کے لیے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے عوام کے سامنے وہ موضوعات چھیڑتے ہیں کہ جو تحقیقی موضوعات ہوتے ہیں، دقت والے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ کیا ہے علماء کو مناظرے کی دعوت دیتے ہیں. کیا وہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، اپنے بڑے بڑوں کو لے آؤ، انہیں پتہ ہے کہ عوام کیا فیصلہ کر سکتی ہے. یہ کہتے ہیں شارٹ کٹ طریقہ ہے لوگوں کو مطمئن کرنے کا. اور عقل مند لوگ سارے جانتے ہیں کہ دنیا کی جو بھی علم ہو اس میں یہ مناظروں والا کام نہیں چلتا. کوئی میڈیکل کا ڈاکٹر آ کے جو ہے وہ مناظرے کی دعوت نہیں دیتا ڈاکٹروں کو آ کے، اور اس وجہ سے ان کو میڈیکل اور ڈاکٹر کی مثال سے چڑھا ہے، آج تک چڑھا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ میڈیکل اور ڈاکٹر والی مثال دیتے ہیں جہاں فوراً چڑھ جاتے ہیں، چڑھے. وہ جیسے مشرکین عرب جو تھے وہ مکھی کی مثال سے چڑھتے تھے کہ ایک تو مکھی کیا نہیں بنا سکتے، تو اللہ نے آیت نازل کی کہ اللہ جو ہے وہ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال بھی پیش کرے. تو یہ جو مثالوں سے چڑھنا ہے ان کو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں دنیا کی یعنی کسی بھی علم میں یہ سیٹ اپ نہیں چل رہا کہ جی وہ بغیر پڑھے آپ ڈائریکٹ سوشل میڈیا پہ آ جائیں اور چیلنج کرنے لگ جائیں اس علم میں. سارے لوگ کہتے ہیں کس مستی میں پڑھے ہو، کہاں پہ پڑھے ہو، کیا سیٹ اپ ہے تمہارا، کچھ بھی نہیں ہے، ادھر بیٹھ کے عوام کے دماغ میں چیلنج کر رہے ہو. ٹھیک ہے، لیکن علم دین جو ہے وہ اتنا مظلوم ہے کہ ادھر جو ہے وہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے چیلنج کرے اس کو بڑا علامہ لوگ سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی بات ماننے لگ جاتے ہیں. اور جس نے پوری زندگی ایسے آزاد ماحول میں گزاری اور اپنے اخلاق اور علم کو منوایا، ٹھیک ہے، اس کی جب نہیں سنتے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو قرآن حدیث کا نہیں پتہ اور اس کو پتہ ہے قرآن حدیث کا. تو یہ یعنی نفسیاتی مسئلہ اور بغض فقہاء کا مسئلہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو یہ بات کیا یہاں تک مکمل ہوگی.